بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لوگ تقریباً اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک طرف تو یہ وبا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جان جانا اس کے منظر ہے، تو دوسری طرف اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیے گئے اور بہت سارے لوگ جو خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے کام چھوڑ کر چلے گئے، اس کی وجہ سے پوری دنیا معاشی بحران اور منی کرائسس میں ڈوب چکی ہے۔ ہمارا یہ دیش اور ہمارا یہ وطن بھارت یہ پہلے سے ہی کافی معاشی بحران اور فائنانشیل کرائسس کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ جی ڈی پی کا ریٹ ہمارا پہلے سے بہت گرا ہوا تھا، اور اس پر یہ لاک ڈاؤن اور وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار اور پوری زندگی کا جو سیٹ اپ تھا وہ ادھر ادھر ہو گیا، جس کے نتیجے میں اور زیادہ منی کرائسس میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ایکسپرٹ جو ہے اس سلسلے کے فائنانشیل ایکسپرٹ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 1929 کے بعد 1929 میں جو مہاماری ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو فائنانشیل کرائسس اور ایک مندی آئی تھی، یہ مندی جو ہے یہ 2019-20 میں آئی ہے، یہ اس سے بھی بڑی مندی ہے اور اس سے بھی بڑا کرائسس ہے۔ اس وقت بھی دنیا کو پھر سے ابھرنے میں 2 3 4 5 سال ابھرنے میں لگے تھے۔ اس وقت بھی ایکسپرٹ کا کہنا یہی ہے کہ اس کرائسس کو ختم ہوتے ہوتے 2-5 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ ایسے میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس سلسلے میں ہمارا اسلام کیا رہبری کرتا ہے؟ قرآن کریم اس سلسلے میں پوری انسانیت کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ آج کے اس درس میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایسے کرائسس میں ہمیں قرآن کیا پیغام دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک واقعہ جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں۔ واقعہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قرآن نے اس کو ٹائٹل دیا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے بھی بہترین ہے کہ اس کے اندر ایک انسانی زندگی کے جتنے مراحل ہوتے ہیں، انسانی زندگی میں جتنے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، ایک نارمل انسان کس طریقے سے اسٹرگل کر کے وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے، نارمل آدمی کو کس طرح کے حالات پیش آتا ہے، اس کا پورا منظر اس صورت پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جیتے تھے، وہیں سے پھر حالات کے شکنجے کی وجہ سے یہ کنویں میں ڈال دیے گئے اور وہاں سے اٹھا کر ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، اور پھر اس طرح سے محل پہنچے۔ محل کے اندر کچھ سازشوں کے نتیجے میں جوانی میں انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ 7 سال یا اس کے لگ بھگ سال تک یہ جیل میں رہے، اور پھر جیل سے رہائی کے لیے اللہ جل شانہ کی قدرت کا عجیب و غریب نظام بنا۔ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ اس وقت کی جو فائنانشیل کرائسس ہے اور اس وقت کی جو مندی ہے، اس مندی میں ہمیں اس واقعے سے اور اس صورت پاک میں کیا پیغام ملتا ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیل میں تھے۔ اللہ جل شانہ نے
ان کو خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا ہوا تھا۔ جس وقت یہ جیل میں تھے اس وقت دو اور سرکاری افسر جیل کے اندر آئے تھے، اور ان دونوں کے ساتھ کافی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے ساتھ تعلق رہا اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ ان دونوں نے اپنے خواب بھی پیش کیے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ میں زندگی کی صحیح تدبیر یعنی ان کو توحید کا پیغام بھی دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس ملک کا یعنی ملک مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، اور بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، جو موٹی گائے وہ دبلی گائے کو کھا رہی ہے۔ اسی طرح سے اس نے وہ بالیاں، وہ جو گیہوں کی بالیاں ہوتی ہے، گیہوں کی جو کھیتی ہوتی ہے، تو گیہوں جو پکتے ہیں اس کی جو بالیاں ہم ڈالی اور شاخ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس نے دیکھی کہ 7 ہری بھری ہے اور 7 خشک ہے۔ اتنا سا خواب دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے صبح میں اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ ناظرین، پھر درباریوں نے دیکھا کہ یہ ان کے بس کا خواب نہیں تھا، تو انہوں نے جواب دے دیا اضغاث و احلام، کہ یہ تو صرف خیالات والی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ افسر بھی موجود تھا دربار میں جس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی جو صلاحیت تھی، ان کے اندر جو ایبیلٹی تھی خواب کی تعبیر کے علم کے بارے میں، اسے یاد آئی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ اس کے بعد کی جو تدبیر ہو سکتی ہے، اس کے بعد کی جو پلاننگ ہو سکتی ہے، وہ پلاننگ بھی بتلائی۔ خواب کی تعبیر یہ بنتی تھی کہ 7 سال تک یہاں اس ملک میں بارش ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی۔ پہلے 7 سال جو بارش ہوگی اس میں کھیتیاں بھی پکے گی، اور اس بعد جو 7 سال ہوں گے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت کھیتیاں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ خواب بتلا رہا ہے، خواب کی تعبیر اتنی بتلا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے بعد کی تدبیر بتلائی، پلاننگ بتلایا کہ وہ 7 سال جس میں بارش نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے ایک مندی آئے گی، اس کی وجہ سے قحط پڑے گا اور لوگ بھوک مرے کا شکار ہو سکتے ہیں، اس وقت کی پلاننگ ابھی سے کرنی ہوگی۔ اور اس طرح سے یہ خواب کی تعبیر اور تدبیر بادشاہ کے پاس بھیجی۔ بادشاہ نے جب ایسی زبردست تعبیر اور حکمت برا یہ پیغام جب سنا، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، اور اخیر میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی درخواست پر اس کیس کو پھر سے اوپن کیا گیا، جس کیس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام باعزت بری ہو کر جیل میں سے باہر بادشاہ کے محل تک پہنچے، اور انہوں نے پورا پلان بتلایا۔ اس پلان کو دیکھ کر بادشاہ بھی بڑا خوش ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ اتنی صلاحیت والا بندہ ہے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو فائنانس منسٹر اس ملک کا بنا دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جو پلاننگ کی تھی وہ ہے ہمارے آج کے اس درس کا خلاصہ، اور وہی آج کے ہمارے اس کرائسس میں ہمیں کام دینے والا قرآن کا پیغام ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک پوری پلاننگ کی، اور اس کے ذریعے سے ایک پورا رجسٹر بنایا، اور حکومت کے جو اناج اور پیداوار کو سٹور کرنے کے جو سٹوریج تھے اس کا پورا چارجز اپنے ہاتھ میں لیا، لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فار ایگزامپل لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہر گھر کے لوگ جو اب تک سال کے اندر 100 کلو یا 100 کلو اناج کھاتے ہیں، 100 کلو گیہوں کھاتے ہیں، تو وہ لوگ اس مرتبہ اپنی ضرورتوں کو سمٹ کر 45 کلو میں کر دیں گے۔ یعنی جو ایکسٹرا کھانا ہمارا بگاڑ ہوتا تھا، زیادہ بنا دیا ہے اور دوسرے دن پھینکنے میں جا رہا ہے، یا ایک خواہ کی تفریحی دعوتیں ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے کھانے کے بگاڑ کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو جو گھر 100 کلو اناج ہر سال استعمال کرتا تھا،
اب سے وہ ہر سال 45 کلو اناج استعمال کرے گا۔ یہ پہلے 7 سال جس میں بارش ہو رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ اس سال چاہے پیداوار آپ کی پوری ہوئی ہے، 100 کلو میں سے آپ 45 کلو صرف اپنے استعمال میں لائیں گے۔ 65% ہر گھر اپنی سیونگ کرے گا اپنی ضروریات کی چیزوں کی۔ اگلے سال پھر اسی طرح سے، یعنی جو 7 سال خوشحالی کے ہے جس میں بارش ہو رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، اس میں اس طرح سے پلاننگ کرنا ہے تاکہ آنے والے جو 7 سال ہوں گے اس کے اندر اس وقت کی ہوئی پلاننگ اس وقت کام آ سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فائنانس منسٹری پر بیٹھ کر اس طرح کا یہ پیغام اور اس طرح کی یہ پلان کی، اور اس کی وجہ سے مصر کے سارے لوگوں نے اس بات کو مان کر یہ ترتیب بنائی۔ تو ہوا یہ کہ 7 سال جو بارش کے تھے، بارش ہوئی، پیداوار ہوئی، لوگوں نے اس ترتیب پر اناج کو استعمال بھی کیا، سٹور بھی کیا۔ اس کے بعد جو 7 سال آئے، حقیقت میں ان 7 سالوں میں بارش نہیں ہوئی، یعنی خواب کی تعبیر جو بتلائی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ بارش کسی جگہ نہ ہوئی، نہ مصر میں ہوئی، نہ پاس میں عراق ایران میں ہوئی، نہ اور علاقوں میں بارش ہوئی۔ چنانچہ ایک بہت ہی خطرناک بھوک مرا پورے آس پاس کے علاقوں کے اندر پھیل گیا۔ صرف مصر کا حال یہ تھا کہ مصر ایک پلاننگ کے ساتھ جی رہا تھا، تو مصر کا حال یہ تھا کہ مصر میں کسی کو بھوک مرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہر کوئی بندہ اپنے پاس سٹور جو اناج تھا اس کے ذریعے سے چلا رہا تھا۔ حکومت کے جو سٹوریج تھے اس کے اندر بھی اتنا اناج کافی سے ہو چکا تھا کہ حکومت نے آس پاس کے علاقوں میں اعلان کروایا کہ جہاں بھوک مرا ہے اور لوگ پریشان ہیں یہاں آئیں، ہم ان کو اناج اپنے یہاں سے تقسیم کریں گے۔ چنانچہ اسی میں واقعہ بھی ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے جو بھائی تھے، 11 یا 12 بھائی تھے، یہ بھائی بھی عراق سے اور کنعان سے اناج لینے کے لیے ان کرائسس کے دور میں یہاں مصر میں پہنچے تھے، اور پھر اس وجہ سے بھائیوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو یہ تھا پلاننگ قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 3 4 یا 5 6 سال تک اس طرح کا کرائسس رہے گا، اور اس کرائسس کے نتیجے میں اب پتہ نہیں، ویسے بھی ہمارا دیش اور اس دیش میں جو پورٹی لیول ہے اور جو بھوک مرے کا ریٹ ہے وہ کافی حد تک نیچے گر چکا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے، یعنی یہ جنوری فروری کے اندر رپورٹ آئی تھی جس میں پوری دنیا کے تقریباً 204 ملکوں کا سروے کیا گیا تھا کہ جس میں خوشحال ملک کون سے ہیں، ابتدا سے لے کر جو زیادہ خوشحال ہے اس کو فرسٹ، جو سیکنڈ نمبر پر خوشحال ہے وہ دوسرے نمبر پر، اس طرح سے خوشحال ملکوں کی جو سروے بنی تھی اس سروے میں 204 ملکوں میں ہمارا ملک وہ کوئی 165، وہ 204 ملکوں کی سروے نہیں تھی بلکہ وہ سروے تھی صرف 180 ملکوں کی، اس میں ہمارا ملک تھا 164ویں نمبر پر۔ یعنی بہت زیادہ پورٹی لیول ہمارے دیش کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن آیا، اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کیا حال ہوا ہے سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ خودکشی کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو ایسے میں اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا دیا ہوا یہ پیغام یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ ہم لوگ اپنے جو ایکسٹرا خرچے ہیں جس کو ہم فضول خرچی کہہ سکتے ہیں، ان سب کو ابھی سے ہمیں بند کر دینا ہے۔ ایکسپرٹ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ان دنوں میں جو پہلے 100 روپے استعمال کرتے تھے ابھی 35-40 روپے استعمال کریں گے۔ ہمیں اپنی ساری چیزوں کو کنٹرول میں لانا ہوگا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آس پاس رہنے والے ہمارے دیش کے نواسیوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے ہمیں اس پلاننگ کو اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنی لائف کے اندر اس کو اپلائی کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ہمیں اس کی بہترین رہبری دی گئی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، رحمان کے جو پسندیدہ بندے ہیں، اللہ جن بندوں کو لائک کرتا ہے اس دنیا میں، ان کی کچھ عادتیں بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک عادت یہ بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ دونوں کے درمیان بیلنس کے ساتھ ان کا انکم اینڈ ایکسپینس کا جو سسٹم اور سیٹ اپ ہوتا ہے ہر ایک گھر کا، ان کا یہ سیٹ اپ اور سسٹم دونوں کے درمیان بیلنس ہو کر گزرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں اس دور میں رہبری دیتا ہے کہ ہم کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے
لیکن کسی قسم کی فضول خرچی نہ ہو۔ ہمارے یہاں عام طور سے کھانے پینے کی چیزوں کا کتنا بگاڑ ہوتا ہے، کتنا پیسہ ہمارا فضول اور ویسٹ خرچ کیا جاتا ہے۔ ان پیسوں کو یہ انرجی ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے ذریعے سے ہم آنے والے دنوں میں جو خطرناک حالات آئیں گے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی اور اپنی فیملی کا کیئر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ فرمایا من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں حدیث ہے، یعنی انسان کی سمجھداری یہ ہے، اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے خرچ کے اندر درمیانی چال چلے، نہ تو فضول خرچی کرے اور نہ ہی کنجوسی کرے۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ بھی امام احمد کی مسند میں ہے، فرمایا من عال من اقتصد، کہ جو شخص خرچ میں درمیانی چال چلے گا وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہو سکتا۔ 1929 کی جو مہاماری اور مندی آئی تھی، اس میں بھی جن لوگوں نے اس فارمولا پر عمل کیا تھا وہ لوگ فقیری اور محتاجی سے بچ گئے تھے۔ اس کے بعد کی ہر زمانے کی آنے والی مندی، ہر 5-10 سال میں کسی نہ کسی طرح سے منی کرائسس ہوتا ہے۔ اس مرتبہ کا منی کرائسس کچھ زیادہ ہے، اس لیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کرنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی 2 آیت اور نبی علیہ السلام کی 2 حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ جو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک درمیانی چال پر لے آئے، بیلنس زندگی بنا لے، اپنے انکم اور ایکسپینس کی ایک سسٹم اور ایک ترتیب بنا لے۔ یہ نہ ہو کہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور کوئی بیلنس نہیں ہے ہمارا، اس طریقے سے نہ ہو۔ ضرورت کیا کیا ہے ہم پہلے دیکھیں کہ یہ ضرورت ہے اور یہ اس سے زیادہ فضول خرچی والی چیز ہے، اور اس سے نیچے چلے جاؤ تو یہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ تو بخل اور کنجوسی نہیں کرنی، ضرورت کی ساری چیزیں پوری کرنی ہے، لیکن فضول خرچی سے بچتے ہوئے اور کچھ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، مال کو اور کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے بھی ہم اس کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ اللہ جل شانہ کا یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کی مدد خود کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ جل شانہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے ہیں جب کہ بندہ خود دوسروں کی مدد میں لگا ہوا ہو۔ تو یہ دور ہے، یہ موقع ہے، اور قرآن کریم کا یہ پیغام ہے کہ ہم منی کرائسس کو اس مرتبہ کس طرح سے ہینڈل کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔